بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دعوت برکاتہ العالیہ دو تین گزارشات آپ سے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے کہا کہ مرزا محمد علی جہلمی نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے بات کی ہے، گستاخانہ کلمات کہے ہیں، اس پر دفعہ 295/C نہیں لگتی ہے، اور آپ نے وجہ یہ بیان کی کہ اس نے عیسائیوں کا نقل کفر کیا ہے، اور کفر نقل کرنے کی وجہ سے وہ گستاخ قرار نہیں دیا جاتا۔ بالکل ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو کوئی دوسرے کا کفر نقل کرے لوگوں کو بتانے کے لیے تو اس پر گستاخی کا حکم نہیں لگتا ہے، لیکن مفتی صاحب ذرا یہ بتائیں اس نے کفر نقل کیا کن کا ہے؟ عیسائیوں کا۔ اس کے بقول ثابت کر سکا؟ ثابت نہیں ہوا۔ مفتی صاحب آپ ہی کا دوسرا کلپ میں نے سنا، آپ نے فرمایا کہ جو کسی پر کفر کا فتویٰ لگائے اور اس کا کفر ثابت نہ کر سکے تو لگانے والے کی طرف وہ کفر لوٹ آتا ہے۔ مفتی صاحب اس نے گستاخی کا حکم عیسائیوں پر لگایا لیکن ثابت نہیں کر سکا، اور یہ پہلی بار نہیں ہے، اس نے پہلے بھی عیسائیوں پر جھوٹے الزامات لگائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے، پھر دوسروں کی طرف منسوب کیا اور منسوب کرنے کے بعد اس کو ثابت نہ کر سکا۔ تو کیا خیال ہے مفتی صاحب، اگر کوئی دوسرے پر کفر گستاخی کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کلمات کہہ کر دوسروں کو منسوب کرے اور پھر ثابت نہ کر سکے تو گستاخی کلمات کس کی طرف لوٹنے چاہیے؟ اگر کفر کا جھوٹا الزام لگانے والے پر کفر کے کلمات اس کی طرف لوٹتے ہیں، تو اگر کوئی کسی پر گستاخی کا کلمات کسی کی طرف منسوب کرے اور وہ ثابت نہ کر سکے تو گستاخی کے کلمات پھر کس کی طرف لوٹنے چاہیے؟ جب یہ ثابت نہ کر سکا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گستاخانہ کلمات یہ خود بناتا ہے اور پھر دوسرے پر جو ہے دوسرے کے ماتھے پر تھوپ کر جو ہے اپنے آپ کو بری کرنا چاہتا ہے۔ ایسا اسلامی ملک میں ہرگز نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اور مفتی صاحب آپ نے جو بے جا دفاع کیا ہے، اس سے پوری امت مسلمہ کے دل دکھے ہیں اور غم زدہ ہے، دلوں پر ایک بھاری ضرب لگی ہے۔ تمام مکاتب فکر، علماء دیوبند ہوں، علماء اہل حدیث ہوں، علماء بریلوی ہوں، جب ایک پیج پر جمع ہو رہے تھے تو آپ کو بھی اس موقع پر چاہیے تھا ان کا ساتھ دیتے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے۔ اس طرح مرزا کا دفاع کر کے آپ نے اچھا نہیں کیا ہے۔ مؤدبانہ درخواست کروں گا، عرض کروں گا، مفتی صاحب اس کا دفاع بنتا نہیں تھا، شاید آپ سے غلطی ہو گئی ہے یا پھر کچھ اور وجہ تھی، اس لیے جو ہے اس پر جو 295 دفعہ لگی ہے، اگر یہ اب قانون کے ہاتھ میں جا چکا ہے تو قانون کو اس کے بارے میں مکمل جو ہے دیکھ لینا چاہیے، ان کو اپنا فیصلہ دے دینا چاہیے۔ اس وقت ان کے بیچ میں کودنا اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔